السلام علیکم۔ زپاٹ 2025 یہ ایک ملٹری ایکسرسائز ہے جو رشیا اور بیلاروس کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس کا واضح مقصد نیٹو، یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا اثر و رسوخ کم کرنا ہے۔ اگر کبھی روس کے اوپر تمام نیٹو ممالک ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں تو روس کس طرح ان کی جوابی کارروائی کرے گا؟ امریکہ اور یورپ کو اصلی جھٹکا اس وقت لگا جب ان کا سب سے بڑا اتحادی، جسے وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، بھارت، وہ اس ایکسرسائز کے اندر شرکت کرتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایکسرسائز نیٹو ممالک کے خلاف کی جا رہی ہے اور بھارت کا اس میں شرکت لینا، اس کے اندر موجود ہونا مغرب کے لیے بہت تشویشناک ہے۔ کل سے امریکہ اور یورپ کے اخباروں میں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھارت امریکہ اور نیٹو ممالک کے خلاف اس ایکسرسائز میں حصہ کیسے لے سکتا ہے؟ یورپ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ روس یورپ کے خلاف بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بھارت کا اس میں حصہ لینا یورپ کے لیے بہت ہی حیران کن ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران بھارت مغرب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا اثر و رسوخ چین کی طرف اور روس کی طرف جاتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ کی تمام سٹریٹجیز جو انہوں نے چین کو کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے بنائی تھی، انڈیا کے تھرو، جاپان اور آسٹریلیا کے ذریعے، اس میں انڈیا کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب اگر اس میں سے بھارت پیچھے ہٹ جاتا ہے تو چین کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت نہیں رہے گی۔ نریندر مودی اب کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے کہ میں امریکہ اور یورپ کے بلاک سے ہٹ کر اب چین اور روس کے بلاک کے اندر داخل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اوپر ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیرفز بھارت کے اوپر لگے ہیں۔ 50% ٹیرفز امریکہ اور انڈیا کی ٹریڈ کے اندر ہیں، جبکہ پاکستان کے ساتھ سب سے کم 19% ٹیرفز ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز زپاٹ 2025 کی جا رہی ہے، رپورٹس کے مطابق اس کے اندر 30,000 فوجیوں نے شرکت کی ہے۔ ساتھ ہی اس میں بیلسٹک میزائلز، ڈرونز، ویپنز، ایمونیشن اور دیگر ہتھیاروں کے ذریعے بھی پریکٹس کی گئی۔ روس کی اس ایکسرسائز کا واضح مقصد یورپ کے 3 بڑے ملکوں جرمنی، فرانس اور اسپین کے اندر اپنی فوجیں کیسے داخل کرے اگر کبھی جنگ کی صورتحال بن جائے، اور بیلاروس ہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے روس یورپ کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یورپ کا کہنا ہے کہ اس دفعہ نریندر مودی نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ وہ کبھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دوسری جانب وہ رشیا کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑا ہے۔ وہ اپنی تجارت روس کے ذریعے کر رہا ہے، وہ روس کا تیل خرید رہا ہے، روس کو اپنے ویپنز بیچ رہا ہے۔ یہ چیز یورپ کے لیے بہت ہی تشویشناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر بھارت کے اوپر مزید ٹیرفز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگ جائیں یا مغرب کی جانب سے مزید پابندیاں بھارت کے اوپر عائد کر دی جائیں، کیونکہ بھارت کی یہ حرکت یورپ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کے مترادف ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی فارن پالیسی اور سٹریٹجیز بھارت سے بہت درجے اچھی جا رہی ہیں۔ پاکستان بیک وقت تینوں سپر پاورز چین، روس اور امریکہ سے تعلقات بنائے ہوئے ہے، جبکہ نریندر مودی کی انہی خراب پالیسیز کی وجہ سے نہ بھارت مغرب کی سائیڈ پہ رہا ہے اور نہ ہی بھارت روس کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی کا یہ کہنا ہے کہ مغرب ایک منافق زدہ معاشرہ ہے۔ وہ خود تو روس کے تیل لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، امریکہ اور روس کے درمیان بھی تجارت ہوتی ہے، لیکن وہ بھارت اور روس کی تجارت کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ مہینے امریکہ کے آرمی چیف کی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی اس بات کا جواز بنا کر روس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ مغرب کو دکھا سکیں کہ اگر مغرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو بھارت روس یا چین کی طرف جائے گا۔ آگے آنے والے حالات بہت دلچسپ ہوں گے۔ اگر مودی اسی طرح مغرب کے خلاف چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر بھی رجیم چینج آپریشن کیا جائے، مودی کو ہٹا کر کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔